السلام علیکم دوست عزیز اور میزبان قبلہ محترم مرزا صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مؤدبانہ طور پہ کہ پہلے آپ کے حاضرین جو آئے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ جماعت کے لیے فنڈز جو ہوتا ہے وہ ہمارے کارکن، ہمارے جو ممبرزان ہیں وہ ان کی تعاون سے چلتا ہے۔ تو میں اس موضوع کے اوپر آپ سے گزارش کروں گا کہ تفصیلی طور پہ مجھے بتایا جائے کہ آیا وہ جو فنڈز ہیں اتنے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ کوپریٹ کر جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو کوئی نیا آدمی ممبر آپ کے پاس آتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں تو اسی طرح کروں گا اگر آپ گستاخی نہ کریں، میری عرض گستاخی معاف سے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں کوئی عالم نہیں، کوئی دینی نہیں، کچھ نہیں، ایک فقیر آدمی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذکر کیا ہے جن و انسان، وہاں پہ کسی مسلمان کا، کسی فرقے کا، کسی چیز کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے۔ میری نظر میں گستاخی بات، میری نظر میں انسان ہونا ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ گستاخی کو نہیں معاف کر دیتے، جب میں وضاحت کرواتا ہوں تو کروانے تو دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ قرآن میں جن و انس کا ذکر ہے، مسلمان کا ذکر نہیں، تو جائز بات نہیں ہے۔ نہیں، میں کرتا ہوں کوئی اس لیے کہ وہ جو قرآن آگے اس کے اوپر عمل کرے گا، جو کوئی بھی وہ اس کے راستے جائے گا، اس کے ہوں گے عملہ کے نبیڑے، کسی نہ تیری ذات کچھ نہیں۔ آئی مین ٹو سے کہ میری عرض قبلہ حضور کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ اس کے لیے کیا تعاون کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، کہ وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو دا پرابلم، نہ کہ دوسرا کہ رسول پاک کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی عورت، اور اس کی خبر لینے کے لیے چلے گئے۔ کیا ہمارے دل اتنے پھٹ گئے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم کا نام لیتے ہوئے ان سے کتراتے ہیں؟ گستاخی معاف، میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر مجھے تفصیل سے چھوٹے لفظوں میں جواب دیجیے گا۔ آئی ڈونٹ لائک ٹو وانٹ ٹو کوٹ دا حدیث اور سم تھنگ، پلیز۔ آپ تشریف رکھیے، بیٹھے نہیں بیٹھے ابھی سامنے آپ نے 3 سوال اکٹھے کیے، اب ایک ایک کر کے یاد کرانے پڑیں گے آپ کو۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے آج تک جو فنڈ جو آپ نے فرمایا ہے وہ کس طرح چلتی ہیں اور کیا اسسمنٹ ہے؟ کیا جماعت احمدیہ میں جو بھی شامل ہوتا ہے، ہمارا اجتماعی مجلس شورا کا نظام ہے جس کے کچھ فیصلے ہیں، ان کی روح سے ہر احمدی اپنی کل آمد کا 1/16 حصہ خدمت دین کے لیے پیش کرتا ہے، اور جو زیادہ مخلص ہیں وہ 10واں حصہ پیش کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں، اور یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری کل جائیداد کا 10واں حصہ بھی جماعت کو ملے۔ یہ نظام 100 سال سے اوپر ہوا کیا جاری ہے، اور خدا کے فضل کے ساتھ جماعت کی مخلصین کی ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو مسلسل اس عہد سے قائم ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کا کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑے تو امیروں کے پاس جھولیاں لے کر چلے جائیں کہ پیسہ ڈالو، بلکہ سب سے برابر تحریک ہوتی ہے۔ میں بھی مستثنا نہیں، اور جماعت کا کوئی دوسرا فرد بھی مستثنا نہیں، ہم سب ان چندوں کے اسی طرح پابند ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی خصوصی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو خلیفہ وقت جو بھی ہو، تو اب میں ہوں، یہ اعلان کرتا ہے کہ جماعت کو یہ ضرورت درپیش ہے، احباب جماعت دل کھول کر حصہ لیں، اور بے شمار قربانیوں کے مظاہر سامنے آتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ میں اپنے بیان میں سچا ہوں، سب سے بڑا اس بات کا گواہ ضیاء الحق مرحوم ہیں بیچارے، ان معنوں میں کہ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ نظام جماعت پر ہاتھ ڈالیں، اور ان کی ہدایات کے تابع ان کا جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا اور تمام متعلقہ نظام، وہ اس بات کی تلاش میں تھے، بار بار ہمارے اکاؤنٹ دیکھے گئے
کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ ان کا چندہ کسی غیر ملک کسی غیر قوم سے آ رہا ہے، اور کلیتاً ناکام ہوئے، ورنہ ناممکن ہے کہ ضیاء کے ہاتھ کوئی بات آتی اور وہ ہاتھ نہ ڈالتا۔ اس کے بعد بھی مسلسل ایسی کوششیں ہر جگہ ناکام رہیں، یہاں بھی ہوئیں۔ یعنی جس قوم کے متعلق کہتے ہیں کہ انگریز ہمیں پیسہ دیتے ہیں، ان کے بجٹ چھپے ہوئے موجود ہیں کہ ڈھونڈے تو صحیح کہاں سے وہ پیسہ نکال رہے ہیں۔ ادنا سے ادنا بات سامنے آ جاتی ہے، حکومت نہ بتائے تو اپوزیشن اچھال دیتی ہے۔ یہاں حکومت کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو غیر حکومتیں مدد دے رہی ہیں۔ یہاں ان کو مسلمان حکومتوں یا دوسروں کی طرف متوجہ کر کے ایران یا لیبیا جس کے بھی یہ دشمن ہو، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ورنہ یہ نظام کیسے جاری ہو گیا۔ اس پر باقاعدہ آڈٹ کی ٹیمیں آئیں، مہینہ مہینہ لگا کے انہوں نے ایک ایک چیز کھولی، رسیدیں دیکھی اور ثابت کیا اور حکومت کو رپورٹ کی کہ اس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں۔ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سوال آپ کا دوسرا اس میں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی کہ بڑی بڑی مسلمان حکومتیں ہیں، بے شمار امیر ہیں، یہاں ملینئر، پاؤنڈوں میں ملینئر مسلمان موجود ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ملی، مگر آپ نے 24 گھنٹے کا انٹرنیشنل نظام جاری کر دیا ہے جو MTA کہلاتا ہے۔ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کے لیے عام چندے کے علاوہ جو یہ آگے بڑھا ہے میں تحریک کرتا رہا ہوں، اور مختلف جماعتوں کو سجیشن کے طور پر، مشورے کے طور پر یہ لکھتا رہا ہوں کہ امریکہ اتنی ذمہ داری قبول کرے، کینیڈا اتنی، مڈل ایسٹ کے ممالک اتنے، یورپ کے ممالک اتنے، اور ان سب نے حامی بھری تو پھر میں نے حامی بھری۔ پہلے انہوں نے گارنٹی دی کہ اب جو آپ کے دل میں نیک ارادے ہیں جائیں اور کریں، ہم ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھی کاٹنے پڑے تو ہم یہ کمٹمنٹ اپنی ضرور پوری کریں گے۔ لیکن وہ اس کے باوجود جو آپ کو خیال ہے درست ہے، اتنا بڑا عالمی نظام کہ 24 گھنٹے پروگرام چلیں، یہ عام حالات میں اس روپے سے جو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں ممکن ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے ٹائم لینا صرف بات نہیں ہے، تو معمولی رقم ہے۔ ایک ایک گھنٹے کے پروگرام پر 1 لاکھ پاؤنڈ اٹھ جاتے ہیں، اور بے شمار ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو کام کر رہے ہوں۔ ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے، پروگراموں کو ترتیب دے، اس کو منظم کرے، پروگراموں کو شکلیں دے، اور ساری دنیا کے لیے پروگرام بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خرچ جو سیٹلائٹ کے خرچ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق اس لیے ملی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اسلامی تعلیم کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے اموال بھی خرید لی ہیں، اس وعدے پر کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو مالی قربانی اپنی ذات میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی جبکہ جانی قربانی نہ ہو۔ اور یہ سارے لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ انگلستان جیسے ملک میں سینکڑوں احمدی طلباء اور طالبات ہیں، اور ممبر خواتین ہیں جو ایک پیسہ بھی جماعت سے نہیں لیتے، اور مسلسل اپنے وقت کی قربانی کر رہے ہیں، اور آنے جانے کا خرچ بھی اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں۔ جہاں خدا نے اسلام کی ترقی کے لیے ایسی جماعت پیدا کرنے کے تقاضے فرمائے، قرآن میں فرمایا یہ بنو گے تو پھر تمہارے کام ہوں گے، وہاں خدا کے فضل سے ہمیں اسی نے توفیق بخشی ہے۔ لیکن ایک ملک کی بات نہیں ہے، اسی طرح کثرت سے ہزاروں احمدی نوجوان، بچے اور بڑے جرمنی میں بھی اس کام میں ملوث ہیں، اور حصہ رفضی اسپین میں، افریقہ کے ممالک میں، عرب ممالک میں، انڈونیشیا میں، وہ پروگرام بنا رہے ہیں دن رات۔
اور ہر قسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تراجم کر رہے ہیں. اب میں مثلاً چند ایسے پروگرام ہیں جو میں باقاعدگی سے خود لیتا ہوں. اول تو عام مذہبی رہنماؤں کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ روزانہ 3-4 گھنٹے وہ ایک پروگرام کے لیے پابندی کے ساتھ دیں. آپ بھی بن کے بیٹھ جائیں اس پر. اور ان کو کامیاب بنانے میں یہ نوجوان ہیں سارے جو خدمت کر رہے ہیں. میں قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کی کلاس خود لیتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسمانی شفا کے کلاس بھی خود لیتا ہوں. ہومیوپیتھک کا جو درس جاری ہوتا ہے وہ میں خود دے رہا ہوں. اس کے علاوہ انگریزی گانوں سے مجلس کرتا ہوں، بچوں سے الگ مجلس کرتا ہوں، افریقنوں سے الگ، امریکنوں سے الگ. امریکے تو نہیں ابھی تک آئے، مگر جب آئیں تو ان سے ہوتی ہے. لیکن عربوں سے باقاعدہ مجلس کرتی ہے 3 دن. اور یہ سارا جو پروگرام چل رہا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کے تمام زبانوں میں ترجمے تمام دنیا کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور ویڈیو میں ان کے ترجمے کرنا اور ان میں بھرنا ان کو، اور کوالٹی کو مینٹین کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. 1 گھنٹے کا جو میرا درس ہے اس کے ترجمے پر اور ویڈیو میں بھرنے پر کم سے کم 10 گھنٹے کم از کم ایک پارٹی کو لگانے پڑتے ہیں. اور جرمن میں بھی کر رہے ہیں، فرینچ میں بھی کر رہے ہیں، اٹیلین میں بھی کر رہے ہیں، ہالینڈ ڈچ میں بھی کر رہے ہیں. یورپ کی سب زبانوں کے علاوہ عربی میں، ٹرکش میں، انڈونیشین میں یہ سارے کام جاری ہیں، اور ایک پیسہ بھی ہم نہیں دیتے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ ناجائز نہیں تھا. آپ کی سوچ اس طرح سے درست ہے کہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ خرچ کتنے اٹھتے ہیں. اور یہ ناممکن ہے اگر والنٹری رضاکارانہ نظام اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب سہارا نہ دے. اور سب دنیا میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو روپیہ اس طرح آتا ہے، برکت اس طرح بڑھتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. دوسرا سوال کیا ہے؟ آپ نے فیصلہ فرما دیے. تیسرا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جس طرح بھی جب سے بھی، اس کے اوپر آپ نے کیا کوشش کی کہ کس طرح یہ نہیں کرتے ہم تعاون اس لیے نہیں کرتے. اگر ہمارے طرز عمل کا نام عدم تعاون ہے کہ ہم تو قرآن کے غلام ہیں. کسی نے یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، بادشاہ کے غلام ہے بینگن کے نہیں. ایک یہ اس کا میں قصہ سنا دوں تاکہ طبیعت بشاش ہو جائے، پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ پہلے میں کر لوں گا پھر آپ. لیکن وقت کا لحاظ رکھیں. گستاخی معاف، پھر سے یہ وہی بات ہوئی نہیں ہے. میری عرض ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے اہتمام میں حاضر ہوا ہوں. اس طرح میں ظفر اللہ صاحب قبلہ سے بھی مرحوم سے ملاقات کی ہے. میرا مطلب کہنے کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو سیٹسفائڈ نہیں کریں گے تو ہاؤ یو کین ہیو ٹو اپیل ٹو اپلائی سم ادر پرسن. بالکل ٹھیک ہے. ہاؤ وی کین ہیو ٹو پروسیڈ. وی ہیو ٹو لائک ٹو گیٹ ٹوگیدر، نٹ ٹو لائک. یہی کوشش کر رہا ہوں. میں نے وہ اس لیے کیا تھا کہ اتنے عملہ دے ہوں گے نبیڑے کسی نہ میری ذات کچھ نہیں. قبلہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑی اونچی چیز ہے، ہمیں انسان کی انسانیتی لے جانا. انسان اونچی ہے، آپ بھی اللہ کے سب سے اونچے ہیں. بحیثیت انسان نہیں، انسان نہیں، آپ انسان تو ہیں، انسان اونچی چیز. لیکن کوئی بات سن لیجیے، میں بحث کی خاطر نہیں، میں عملاً صحیح کہہ رہا ہوں کہ انسان کا مرتبہ خدا نے اونچا بنایا ہے. اگر انسان بن جائے تو بہت اونچی چیز ہے، اس میں شک نہیں. ایک مریض ہیں جن کو فوری طور پر یہاں سے لے جانا اسپتال، اور یہ کار G439 TCD یہ رستہ روک رہی ہے، اور مریض کی حالت ایسی ہے کہ فوری اس کو ہسپتال پہنچانا ضروری ہے. آ جائیے. ٹھیک ہے، مل جائے. اچھا آپ سنیے، پہلے میں وہ بینگن والی بات بتا دوں. ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو بینگن بہت پسند آ گئے، کسی نے اچھے پکائے تھے. انہوں نے حکیموں سے پوچھا، درباریوں سے، کہ جناب یہ بینگن کے متعلق کیا تھا. بڑی تعریف ہے انہوں نے کہ بابا اس کا تو جواب ہی نہیں، سبزیوں میں یہ سبزی ہے.
وہ بادشاہ کو جو پسند تھے، تو بادشاہ نے جب زیادہ کھائے تو بواسیر ہو گئی اور خون گرم ہو گیا، مصیبت پڑ گئی. تو علماء سے پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے اتنی برائیاں کی بینگن کہ کوئی برائی باقی نہیں چھوڑی. تو کسی نے کہا تم عجیب علماء ہو، ابھی کل یہ بحث کر رہے تھے، اب یہ کہہ رہے. انہوں نے کہا دیکھو ہم بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے نہیں. جو بادشاہ کی مرضی وہی ہماری، ہم قرآن کے غلام ہیں، کسی انسان کے کسی حکومت کے غلام نہیں ہیں. ایک منٹ اب دیکھیں اس طرح ظلم نہ کریں اس سے. آپ بار بار ایک دخل دے دیتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، میرے مہمان ہیں، مگر یہ بھی تو مہمان ہیں، ان کا حق بھی قائم رکھیں، دخل نہ دیں. آپ کہتے ہیں پاکستان سے تعاون کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقویٰ پر ضرور تعاون کرو، بدیوں اور فسق و فجور میں تم نے ہرگز تعاون نہیں کرنا. آپ ایک دن کا پاکستان کا جنگ اخبار پڑھ لیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون ہے، کون سی سیاسی پارٹی ہے، کون سی مذہبی جماعت ہے جو نیکی اور تقویٰ پہ قائم ہے. کل کچھ کہتے ہیں، آج کچھ کہتے ہیں، اور جوتیوں میں نفرتوں کی جالیں بچ رہی ہیں. اس قوم سے تعاون کی بحث میں ان باتوں سے تعاون نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں. کوشش ضرور ہونی چاہیے، مگر اسی طرح کامیاب ہوگی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اپنی طرف سے کوئی ایجاد کام نہیں آئے گی. اور آپ بیان کر چکے ہیں کہ امت محمدیہ جب فرقوں میں بٹے گی تو امام مہدی آئے گا تب اصلاح ہوگی، مسیح آئے گا تب کام بنے گے. تو یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ امن چاہتے ہو تو آ جاؤ، شامل ہو. دیکھو ہم مسلمان کے سوا کچھ بھی نہیں، سر سے پاؤں تک اسلام ہے، قرآن کے غلام ہیں، اور نیک عادات کے صرف قائل نہیں، ہم کر کے دکھا رہے ہیں. شامل جتنی جلدی ہوگی اتنا جلدی اسلام کا بول بالا ہوگا. اس سے زیادہ ہم کو کوشش نہیں کر سکتے. جہاں تک اختلاف حل کرنے کے لیے کوشش کا تعلق ہے، 14 دن پاکستان کی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے اس وقت کے سربراہ اور ان کے ساتھی حاضر ہوئے، قرآن اور حدیث سے دلائل دیے، ہر بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم عقیدتاً مسلمان ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے آخر پر کیا فتویٰ دیا؟ غیر مسلم ہے، اور اس کا حال میں کھول چکا ہوں. اس فتوے میں انہوں نے جو لکھا نا صالحین شامل تھے، یہ غلط تصور پیش کر رہے ہیں. اس فتوے میں پیپل پارٹی کے وہ نمائندگان شامل تھے جن میں دہریے بھی تھے، جن میں شریعت اسلامی کے تقاضوں کو پارا پارا کرنے والے بھی تھے. اور وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا؟ اس کے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں. ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر اس اسمبلی کے ممبران پر شائع کیا جن کو انہوں نے ختم کیا، اور وہی اسمبلی تھی جنہوں نے ہمارے متعلق فتویٰ دی. ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر شائع کیے انہوں نے کہا جس اسمبلی کی تم باتیں کرتے ہو، جسے میں نے کل عزم کر دیا، یہ بدکاروں، فاسقوں، فاجروں کی اسمبلی تھی، یہ رشوت خوروں کی اسمبلی تھی، یہ قرآن کے باغیوں کی اسمبلی تھی. تو میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا، اور اس کے فیصلے کو برداشت کر گیا. اس لیے اگر دیانتداری سے صداقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو مل جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم.